بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ امریکی صدر کا گولڈن ڈوم دفاعی نظام سے متعلق اہم اعلان۔ شاہ سلمان کی امریکی صدر کے دورے کے مثبت نتائج کی تعریف۔ مارکو روبیو کی امریکی سینٹ کمیٹی میں پیشی۔ امارات اور امریکہ کے درمیان بڑا دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، امریکی حکام۔ غزہ اگلے 48 گھنٹوں میں امداد نہ پہنچی تو 14,000 بچوں کی ہلاکت کا خدشہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گولڈن ڈوم دفاعی نظام سے متعلق اعلان کر دیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ گولڈن ڈوم میری مدت کے اختتام تک فعال ہو جانا چاہیے۔ اس پر $175 ارب خرچ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا گولڈن ڈوم میزائل دفاعی نظام کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ امریکہ کینیڈا کی مدد کرے گا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی اسرائیل سے زیادہ جدید ہے۔ گولڈن ڈوم کے لیے ہر چیز امریکہ میں بنائی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ روسی صدر کے ساتھ گولڈن ڈوم یا خلا پر بات نہیں کی۔ گولڈن ڈوم دفاعی نظام کے کچھ حصے زمین کے گرد مدار میں ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اس نظام پر سیٹلائٹ ٹریکنگ اور اسپیس انٹرسیپٹرز بھی شامل ہوں گے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں شاہ سلمان نے امریکی صدر کے دورے کے مثبت نتائج کی تعریف کی۔ کابینہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودیہ عرب کو دو طرفہ تعلقات، اسٹریٹجک اور معاشی شعبوں میں تاریخی پیش رفت قرار دیا۔ سعودی کابینہ نے شام پر عائد پابندیاں ہٹانے سے متعلق ولی عہد محمد بن سلمان کی کوششوں پر امریکی صدر کے رد عمل کو سراہا۔ شاہ سلمان نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمہ سے شام کی تعمیر نو اور ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے امریکی سینٹ کمیٹی میں پیشی کے دوران غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ $9 ٹو اسرائیل کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے ایک شخص نے روبیو کے بیان کے دوران اچانک اٹھ کر نسل کشی بند کرو کا نعرہ لگایا۔ سیکیورٹی نے فوراً ہی نعرے لگاتے شخص کو پکڑ کر باہر نکال دیا۔ واضح رہے کہ یورپی یونین نے غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں اور انسانی امداد کی فراہمی معطل کرنے پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب برطانیہ نے بھی غزہ میں وحشیانہ فوجی کارروائیوں پر اسرائیل کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کرتے ہوئے اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان بڑا دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ اس حوالے سے ابوظہبی میں اماراتی وزارت دفاع میں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اماراتی وزیر مملکت برائے امور دفاع محمد المزروعی اور امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگسٹ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اماراتی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امارات امریکہ میں فوجی تعاون کار میں اضافہ اور طویل المدتی دفاعی ہم آہنگی معاہدہ ہے۔ معاہدے میں متحدہ عرب امارات کو امریکہ کا بڑا دفاعی شراکت دار تسلیم کیا گیا۔ امارات امریکہ پارٹنرشپ پروگرام میں فضائی و میزائل دفاع بھی شامل ہیں، جبکہ سائبر سیکیورٹی آفات سے نمٹنے اور آپریشن پلاننگ کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی ٹی وی رپورٹ نے حکام کے حوالے سے بتایا کہ یہ واضح نہیں کہ اسرائیلی رہنماؤں نے حملے کا حتمی فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ امریکی حکام کے مطابق اسرائیلی حملے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری پروگرام پر کیا مذاکرات ہوتے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق حالیہ مہینوں میں ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کا امکان نمایاں طور پر بڑھ گیا تھا۔ دوسری جانب امریکی قومی سلامتی کونسل اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے نے بھی فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ امریکہ سے جوہری مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلنے کا امکان نہیں۔
اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اگلے 48 گھنٹوں میں امداد نہ پہنچی تو 14,000 بچوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے نائب سیکرٹری جنرل ٹام فلیچر نے یہ وارننگ اس وقت دی جب اسرائیل نے پیر کے روز 5 امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دی، جسے 10 ہفتوں سے جاری فلسطینی علاقے کی ناکہ بندی میں معمولی نرمی آئی۔ فلیچر کا کہنا ہے کہ وہ اگلے 48 گھنٹوں میں ان بچوں میں سے جتنے زیادہ ہوں 14,000 بچے جان سے جا سکتے ہیں اور ان کی جان بچانا چاہتے ہیں۔ برطانوی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے فلیچر نے بتایا 5 ٹرکوں میں لائی گئی امداد ضرورت کے مطابق سمندر میں ایک قطرے کی مانند ہے۔ امدادی سامان جس میں بچوں کے لیے خوراک شامل ہے سرحد کے دوسری طرف موجود ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی کمیونٹی تک نہیں پہنچائی جا سکی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.